وہ 2 جون 1913 کی گرم دوپہر تھی جب دھوپ تیزی سے چمک رہی تھی۔ ادھڑ عمر کا ایک شخص راولپنڈی سے مری جانے والی سڑک کے 22ویں میل پر ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا خود کو تیز دھوپ سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس شخص کا نام پہلوان تھا۔ اس کا تن و توش بھی پہلوانوں جیسا تھا۔ پہلوان 22 میل یا 22 میل نامی جگہ پر گھاس اور بھوسے کے ایک گودام کا چوکیدار تھا۔ اس نے اپنی جوانی کے 20 سال اسی جگہ چوکی داری کرتے ہوئے گزار دیے تھے، حتیٰ کہ وہ کبھی راولپنڈی بھی نہیں گیا تھا۔ انگریز نے 1870 کی دہائی کے اوائل میں راولپنڈی سے مری تک سڑک تعمیر کی تھی، جس پر گھوڑے، ٹم ٹم، بگیاں اور بیل گاڑیاں چلا کرتی تھیں۔ راولپنڈی سے مری تک سفر میں بعض اوقات 2 دن لگ جایا کرتے تھے۔ 2 جون 1913 کی اس دوپہر میں فضا کافی گرم تھی، جس سے پہلوان کو بار بار اونگ آ رہی تھی۔ کافی دیر سے سڑک پر سے کوئی تانگا گھوڑا بھی نہیں گزر رہا تھا۔ غنودگی کے عالم میں پہلوان نے زور زور کی گڑگڑاہٹ سنی۔ گڑگڑاہٹ سن کر وہ چونک اٹھا۔ اس نے آج تک ایسی مہیب اور تیز آواز نہیں سنی تھی۔ اسے ایسے محسوس ہوا جیسے گویا کہ کوئی پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نیچے گر رہا ہے۔ اس گڑگڑاہٹ کی وجہ سے خاموش فضا میں ہلچل سی مچ گئی۔ پہاڑی گلہریاں اور پرندے پریشان ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ قریبی جھاڑیوں سے گیدڑ نکل نکل کر سڑک کے دوسری طرف بھاگ اٹھے اور پہلوان کا کتا زور زور سے بھونکنے لگا۔ پہلوان کے ذہن میں پہلے خیال آیا کہ ہو نہ ہو یہ زلزلہ جسے مقامی زبان پوئیل کہا جاتا تھا آیا ہے۔ وہ دوڑ کر سڑک پر آیا اور آیات پڑھنے لگا، لیکن یہ زلزلہ نہیں تھا، بلکہ وہ گڑگڑاہٹ کی آواز لمحہ بہ لمحہ قریب آتی جا رہی تھی۔ اتنے میں اس کی نظر سڑک کے نچلے موڑ پر پڑی۔ اس نے کیا دیکھا کہ دھواں اگلتی ایک مہب بلا تیزی سے اس کی طرف آ رہی ہے۔ اس بلا کا رنگ کالا تھا اور رفتار تیز تھی۔ تھوڑا نزدیک آ کر بلا نے زور کی چیخ ماری۔ پہلوان کے اوزان خطا ہو گئے۔ اس نے پوری رفتار سے بلا کے آگے بھاگنا شروع کر دیا۔ بلا اس کے پیچھے پیچھے تھی اور بار بار چیخ رہی تھی۔ پہلوان نے ہائے مر گیا کا نعرہ لگایا۔ بار بار پوں پوں کی آواز جیسے اس کی سماعت پر ہتھوڑے برساتی۔ پہلوان نے مڑ کر دیکھا تو وہ بلا بدستور دوڑتی چلی آ رہی تھی۔ وہ اور بھی تیزی سے بھاگا اور 3 میل تک بھاگتا ہی چلا گیا۔ 3 میل بھاگنے کے بعد سامنے سڑک پر اسے ایک وقف کار سرکاری ٹھیکیدار آتا دکھائی دیا۔ وہ ہانپتا کانپتا اس تک پہنچا اور گھبرائی ہوئی آواز میں کہنے لگا، ٹھیکیدار جی، بھاگیے بھاگیے۔ ٹھیکیدار نے اسے ہاتھ کے اشارے سے تسلی دی اور پوچھا، کیا بات ہے، سب خیر تو ہے نا؟ بیچارے پہلوان نے دوڑتے دوڑتے مڑ کر انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ دیکھیے ایک بلا دوڑتی چلی آ رہی ہے، میں تو آج مارا ہی گیا تھا۔ وہ تو یوں کہیے کہ کچھ ہاتھوں کا دیا کام آ گیا۔ ٹھیکیدار نے اس کی انگلی کے اشارے کی جانب دیکھا اور ایک بلند قہقہ لگاتے ہوئے اسے بتایا کہ ارے پاگل، یہ بلا ولا کچھ نہیں، یہ تو ایک لاری ہے۔
یہ وہ پہلی گاڑی تھی جو راولپنڈی سے مری کی طرف آئی۔ ٹھیکیدار اس سے پہلے راولپنڈی میں لاری اور جیپیں دیکھ چکا تھا۔ اتنے میں وہ لاری ان کے قریب پہنچ گئی۔ شرپ گورے ڈرائیور نے پہلوان کو دیکھا تو ایک بار پھر زور سے گاڑی کا بمپو بجایا، جسے سنتے ہی پہلوان نے سڑک سے نیچے کی جانب چھلانگ لگا دی اور کلابازیاں کھاتا ہوا جا گرا۔ یہ وہ پہلی مشینی سواری تھی جس نے راولپنڈی سے مری تک کا سفر پورے 14 گھنٹوں میں طے کیا۔